السلام علیکم۔ تعمیری اور مثبت ادب قوموں اور معاشرے کی فلاح و بہبود کا ضامن ہوتی ہے۔ سال ادب کی نشر و اشاعت قوموں کے روشن و تابناک مستقبل کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ادب کا احیاء نسل نو کی فکری اور ذہنی تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ ادب اس کے تمام اصناف و اقسام ذہنوں کو ایپل کرتا ہے، دلوں پر حکمرانی ہوتی ہے۔ اس سے ایک فکر اور نظریہ ملتا ہے جو نو انسان کی اصلاح و تربیت اور تہذیب و تمدن کو یقینی بناتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ مثبت ادب کے فروغ سے معاشرتی اقدار اور باہم رائج تہذیبوں کے تحفظ و بقا کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس معاشرے میں نفرت و تعصب، تنگ نظری جیسے گھرانے عناصر سے لبریز ادب کا فروغ کیا جائے تو وہ قوموں اور معاشروں کی تباہی اور سرکشی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس سے باہمی رکھ رکھاؤ، سماجی اقتدار کی روحانیت متاثر ہوتی ہے، تحمل و برداشت، یکجاہیت، مرکزیت نابود ہو جاتی ہے، نسل نو کا بے راہ روی، طغیانی جیسے جرائم میں مبتلا ہونے کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے۔ گویا ادب میں قوموں کے عروج و اقبال، فتح و ظفر، زوال و پستی دونوں رجحان پائے جاتے ہیں۔ سامعین، موجودہ دور میں اگر حالات کا بغور جائزہ تو پتہ یہ بات نکل کر سامنے آتی کہ نفرت و بیزاری، تہذیب و تصادم کی ہوا بہت تیزی سے معاشرے کو لپیٹ میں لے رہی ہے۔ البتہ اس کے وجوہات متنوع ہے، کہیں سیاسی غلبے کی خواہش تو کہیں اصلی مذہبی تعلیمات کا مسخ ہے۔ بنابر یہ معاشرے کو باہم قریب کرنے اور ایک دوسرے کے نظریات و افکار کا اہتمام کرنے کے غرض سے ادب و ثقافت کا فروغ دینا ہوگا، جس سے قوموں کا اعتماد بحال ہو سکے، تاکہ قومیں مل کر امن و امان، سکون و اطمینان سے رہ سکے۔ سامعین، آزادی ہند کے بعد اقتدار کے حاصل ہوتے متعصب ذہن اور تنگ نظروں نے گویا اسلام اور مسلمان کے خلاف ایک محاذ کھول رکھا ہے۔ کبھی فسادات بھڑکا کر ان کی جان و مال کو تباہ کرتے ہیں تو کبھی آغوشی کے نام پر معصوم مسلمان پر ظلم و ستم ڈھانے لگتے ہیں، کبھی ہجوم تشدد کے ذریعے ان پر درندوں جیسا برتاؤ کرتے ہیں، کبھی کورونا کی آڑ میں ان پر طرح طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں، ان سے لین دین کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اس پر بس نہیں، لو جہاد کے نام پر مسلم لڑکوں کو دام الفت میں پھنسا کر شادی کے نام کا مذہب تبدیل کرتے ہوئے انہیں ہندو مذہب میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں پرنٹ اور الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے ملک کے مختلف مقامات سے لو جہاد کے نام پر مسلم لڑکیوں کو مرتد کرنے کی مصدقہ خبریں موصول ہوتی جا رہی ہیں۔ ان میں بتایا جا رہا ہے کہ غیر مسلم لڑکیوں کو باضابطہ تربیت دی گئی ہے کہ وہ کسی طرح سے مسلم لڑکیوں کو اپنے محبت میں پھنسا کر ان سے ان کا مذہب چھین لے، جس کے نتیجے میں بھولی بھالی دینی تعلیم سے ناواقف، فکر آخرت سے غافل اور آزاد قسم کی مسلم لڑکیاں غیر مسلم نوجوان کے دام الفت میں گرفتار ہو کر متعدد ہوتی جا رہی ہے۔ پھر مذہب اسلام سے خارج ہو کر ماں باپ کو شرمسار کرتے ہوئے غیر مسلموں کے ساتھ شادی رچا رہی ہے۔ مسلم لڑکیوں کے ارتداد کی خبریں مسلمانوں پر بجلی بن کر گر رہی ہے۔ ہر غیرت مند مسلمان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ مرتد ہونے کی خبریں معمولی نہیں بلکہ غیر معمولی اور ہوش اڑا دینے والی ہے۔ امت مسلمہ کے لیے شرمندگی، رسوائی کی بات ہے۔ اسلام دنیا کا سب سے سچا مذہب ہے، اس کی تعلیمات سراپا حق، صداقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ انسانیت کے اعلیٰ اسباق اس کے پاس ہوتے ہیں اور انسانیت کی مکمل تحفظ فراہم کرنے کے باوجود بعض لوگ مرتد ہو کر اس کے محفوظ قلعے سے غیر محفوظ گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ سامعین، یہ سن کر مسلم معاشرہ سخت کربناک حالت سے دو چار ہے۔ ہر طرف سے ان واقعات پر اظہار افسوس کیا جا رہا ہے۔ مرتدین کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ اس طرح کا رد عمل مذہبی محبت اور غیرت مندی کے عین مطابق بھی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا صرف مذمت کر دینا، ان پر لعنت ملامت کر دینا، انہیں جہنمی کہہ کر خاموش ہو جانا کافی ہے؟ نہیں، بلکہ اس کا پتہ لگانا ہوگا کہ ارتداد کی وجہ کیا ہے۔ آخر یہ کون سی لڑکیاں ہیں جو ان سازشی لوگوں کے ہاتھ لگ کر اپنی دنیا و آخرت تباہ کرے؟ آخر کس چیز کی غفلت نے ان کی جال میں پھنسا دیا؟ اگر گہرائی کے مسلم معاشرے کا جائزہ لے تو مسلم لڑکیوں کی ایمان سے ہاتھ دھونے اور ارتداد کی لپیٹ میں آنے کی مجموعی طور پر 5 وجوہات سامنے آئی ہے۔ پہلی، دینی تعلیم سے دوری۔ یقیناً دینی تعلیم سے دوری عقائد سے ناواقفیت آدمی کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ سامعین، مسلمان مرد اور عورت کے لیے کم از کم اتنا علم حاصل کرنا ضروری جس سے اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، موت و حیات، جنت و جہنم، جزا و سزا، حلال و حرام، فرض و سنت کیا ہے، اس پر عمل کس طرح کیا جانا چاہیے۔ یقیناً جس کے پاس دینی علم ہوگا، خدا کا خوف ہوگا، دنیا کی فانی کی زندگی کی حقیقت معلوم کی، آخرت کی لامحدود زندگی، روز محشر جواب دہی کا احساس ہوگا، کبھی بھی راہ ارتداد کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتے۔ دوسرا ہے اخلاقی تربیت۔ اولاد کو اپنی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی دینی تربیت بھی ضروری ہے۔ دینی تربیت کے بغیر بچوں کی صحیح رہنمائی ممکن نہیں ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری کہ وہ اپنی اولاد کو دینی تربیت کی فکر کرے۔ دینی تربیت انہیں دین پر باقی رکھنے کا ذریعہ ہے۔ جب دینی تربیت کے ذریعے ان کا مزاج دینی بنے گا تو پھر وہ کبھی ارتداد کا شکار نہیں ہوں گی، بلکہ اس کے خلاف ان کی نظر بھی نہیں جائے گی۔ جو چلی بھی جاتی ہے اسے کرنا ان کے لیے انتہائی دشوار ہوگا۔
سامعین، ماں باپ کو چاہیے اس میں غفلت نہ برتے، ورنہ قیامت کے دن سے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے، ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ خدا نخواستہ اگر اولاد دین سے دوری ہے ہی تو اسے جو سزا ملے گی اس میں والدین بھی شامل رہیں گے۔ تیسرا، بیجا آزادی۔ سامعین، جب تک ان میں شعور میں پختگی پیدا نہ ہو جائے، مطمئن ہو کر ان سے بے توجہ نہ برتی جائے، ان کی بیجا آزادی اور آپ کی غفلت انہیں کسی وقت بھی کسی بھی راہ پر ڈال سکتی ہے۔ لڑکا ہے لڑکی دونوں ہی پر ماں باپ کی نظر ضروری ہے۔ بعض لوگ اپنے اولاد کے تئیں مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، سمجھتے کہ وہ شعور و ادراک کی منزلیں طے ہو چکے ہیں، اپنے نفع نقصان کو اچھی طرح سے جان چکے ہیں، مگر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی غلط صحبت کی وجہ سے یا پھر بیجا آزادی کی وجہ سے کسی غلط راہ پر نکل چکے ہیں۔ اور بسا اوقات اس وقت اس کا پتہ چلتا ہے جب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری کے بچوں کے گھروں سے باہر والی زندگی سے بھی آگاہ رہے، وہ کہاں جا رہے ہیں، کتنی دیر باہر ہے، کن کن سے ملاقات کی، وغیرہ وغیرہ، ان کی نقل و حرکت کی جانکاری لیتے رہے، ان کے دوستوں کے متعلق معلومات رکھے، کون کون ہے، ان کی قابلیت کیا ہے، ان کا مزاج کیسا ہے، کیا کرتے ہیں۔ عموماً غلط صحبت نیک آدمی کو بھی بگاڑ دیتی ہے۔ خصوصاً موبائل کی کثرت استعمال سے پرہیز کی تلقین کرنا چاہیے، اس میں بھی خاص کر رات کو۔ سامعین، فیس بک اور فون کالز کے توسیع نے بہت سارے لوگوں کی زندگی کو سکون برباد کر دیا ہے۔ بہت سارے لوگ کے ذریعے بھولی بھالی مسلمان لڑکیوں کو پھنسا کر انہیں مرتد بنانے کی مشن پر لگے ہوئے ہیں۔ ایسی مصدقہ اطلاعات بھی ہے کہ بعض لڑکیاں محض فیس بک، واٹس ایپ اور فون پر گفتگو کے بعد غیروں کے دام میں الفت میں پھنس کر اپنی زندگی کے ساتھ ایمان برباد کر چکی ہے۔ سامعین، چوتھا ہے مخلوط تعلیم نظام۔ معاشرے میں بگاڑ کے جہاں کئی اسباب ہیں، ان میں سے ایک بڑا سبب مخلوط تعلیمی نظام ہے۔ یقیناً مرد و زن کا اختلاط ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس اختلاط سے کئی برائیاں جنم لیتی ہے۔ مرد و زن کا اختلاط بجائے خود ایک فتنہ ہے، چاہے وہ تعلیم کے نام پر ہو یا کسی اور ٹائٹل کے ذریعے ہو۔ اس کا مطلب ہر کسی یعنی کہ اسلام عورتوں کی تعلیم حاصل کرنے سے منع کرتے ہیں، بلکہ وہ تو روز اول سے تعلیم کا علم اٹھائے ہوئے ہے۔ اس کا نعرہ ہی اقرا ہے۔ زبانہ نبوت میں حضرت صاحبات مختلف علوم فن میں مہارت رکھتی تھی۔ آپ نے ان کی تعلیم کے لیے ہفتے میں ایک دن مقرر فرمایا تھا۔ وہ حصول تعلیم سے بھی کبھی مردوں سے پیچھے نہیں رہی، بلکہ تعلیم میں ایسے 10 درس حاصل کی کہ تاریخ ان پر ناز ہے۔ مگر مخلوط تعلیمی نظام جو دراصل مغرب کی دین ہے، جس نے نفع کم نقصان زیادہ پہنچا ہے۔ مخلوط تعلیم در حقیقت ایسا حسین اور پرفریب نعرہ ہے جس کے ذریعے عورتوں کو مردوں سے قریب لا کھڑا کر دیا ہے۔ اس کا اصل مقصد عورتوں کی بے حیائی کی راہ پر ڈالنا اور تعلیمی آزادی کے نام پر انہیں قریب کرتے ہوئے ان سے تلذذ حاصل کرنا۔ سامعین، بلا شبہ مخلوط تعلیم نظام بہت سی خرابیوں کو جنم دیتا ہے، اس لیے اس سے کئی فتنے وجود میں آتے ہیں۔ بعض علاقوں میں لڑکیوں کے بگاڑ اور غیر مسلم لڑکوں سے تعلقات مخلوط تعلیمی درسگاہوں کے دین ہیں۔ مسلم دانشوروں کو اس پر بھی زندگی سے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا ہے، مگر دین و ایمان کی سلامتی اور عزت و عصمت کی حفاظت کے ساتھ۔ اس کے لیے ایسا نظام بنانا ہوگا جہاں لڑکیوں کی تعلیم کے ساتھ دینی تربیت کا مکمل لحاظ ہو، ان کی عزت و عصمت بھی محفوظ رہے۔ سامعین، پانچواں شادی میں تاخیر، جہیز کا ستم، ارتداد کی اہم ترین وجہ، اس کا بڑا سبب شادی میں لین دین، فضول خرچی سے جوڑے کی رقم فضیلات نے شادیوں کی مشکل تر بنا، جس کا زیادہ اثر غریب و متوسط خاندان پر پڑا ہے۔ مطالبات کی شدید لین اور دین کی حرص نے لڑکیوں کے غریب ماں باپ کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ ماں باپ جن کی محدود آمدنی کی وجہ سے بڑی مشکل سے گھر چلتا ہے، وہ مشکل اپنے افراد خاندان کی 2 وقت کی روٹی فراہم کر پاتے ہیں۔ گھر میں بیٹھے جن جوان 3 بچوں کے لیے جہیز جوڑ کے رقم اور عقد میں 200-400 افراد کے لیے معیاری کھانے کا نظم کہاں سے کر سکیں گے؟ لڑکے والوں کے بے جا مطالبات جہیز کے طویل فہرست ایسے پورا نہ کرنے پر منقطع کر دینے کی دھمکی نے لڑکی کے ماں باپ کو وقت سے پہلے بوڑھا بنا دیا ہے۔ سامعین، انسان تو بہرحال انسانی، ان کی پہل میں بھی دل ہے، یہ بھی ارمان رکھتے ہیں، ان کی بھی کچھ خواہشات ہوتی ہے۔ جب انہیں اپنے ہمسفر دکھائی نہیں دیتا تو کوئی ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے شریک حیات بنانے کے لیے تیار نظر آتا، پھر یہ مجبور کر غیروں کی طرف رخ کرتی ہے، یا پھر اغیار اور اسلام دشمن کی طاقت تک اس کا فائدہ اٹھا کر اپنے جال میں پھانس لیتی ہے۔ سامعین، میں آخر میں مسلمان لڑکیوں سے کہنا چاہوں گی، دنیا کے لیے آخرت سے غافل نہ ہو۔ وہ بھی ایک ایسی دنیا جس کے بارے میں سورہ حدید میں فرمایا گیا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اے لڑکیوں، یہ دنیا فانی ہے، جس میں بیماری ہے، بڑھاپا ہے، محنت ہے، جدوجہد ہے، رنج و غم ہے، پریشانی ہے، صحبت ہے، سب سے اہم بات کہ موت ہے۔ یہ باقی نہیں رہنے والی، جس کی وقت اللہ کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ آج اس حقیر فانی دنیا کے لیے آخرت جیسی عظیم حقیقت کو فراموش نہ کریں۔ بارے میں خالق جو نے فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہترین اور باقی رہنے والی ہے۔ وہاں ہمیشہ صحت مند رہیں گے، بیمار نہیں ہوں گے، ہمیشہ خوشحال رہیں گے، پریشانی روز و غم نہیں ہوگی، ہمیشہ جوان رہیں گے، بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ خوبصورت رہیں گے، بدسورتی کا کوئی ڈر نہ ہوگا،
ہمیشہ دولت مند رہیں گے، غریبی افلاس کا امکان نہ ہوگا، ہمیشہ جئیں گے، موت نہیں آئے گی بلکہ موت کو بھی موت دی جائے گی۔ اے لڑکیوں، اللہ کی نعمتیں بارش کرنے لگی، جنت جیسی عظیم نعمت سے نوازے جائیں گے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جتنی ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی ذہن نے اس کا تصور کیا، جس میں ہیرے موتی کے محلات ہوں گے، بہترین نہریں ہوں گی، دلچسپ باتیں کہ نہروں کے بھی اقسام ہوں گے۔ ہم نے صرف پانی کی بہتی نہریں دیکھی، لیکن جنت میں شراب، دودھ، شہر کی بھی نہر ہوں گی، لمبے لمبے سایہ دار درخت ہوں گے، اللہ رب العالم کی دیدار ہوگا، سب سے بڑھ کے اس کی رضا کا حصول ہوگا۔ اے لڑکیوں، یہ اعلیٰ عرفہ زندگی ہماری منتظر ہے، جنت کے خوشنما باغ اور حسین محلات ہمارے لیے بے قرار ہے۔ ہائے افسوس، تم اس عارضی فانی حقیق زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے جس کو حاصل کرنے کی لگن اور جستجو نے ہمیں صحیح اور غلط کے فرق کو بھلا دیا، نیکی و بدی کے راستے ہمارے لیے انجان ہو گئے، ہم کو اس دنیا اور اس کے حاصل کرنے کی طرف میں آخرت کا دھیان ہی نہیں رہا۔ اے لڑکیوں، اللہ کا فضل کرم کیا ہے، دین اسلام کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میری بات تم تک پہنچانے کے لیے میرے کو انٹرنیٹ کی ضرورت پڑی، اس آسانی سے میں تم سے بات کر سکتی ہوں۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہیں، دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھے اور ہمیشہ اپنے ذہن میں تصور رکھے، دنیا اس کی رنگین ہے، بے ثبات ہے، ثبات تو آخرت کی ہے، لہٰذا اس حقیقی دنیا کی فکر کے بجائے آخرت کی فکر کرے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس وقت جیسی انمول نعمت ہے، آج ہم صحیح سلامت ہے، ساتھ سے چل رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے تمام ملت کی بیٹیوں کو اس حادثے میں آنے والے نہ بنے، بلکہ عقل و شعور سے کام لے، آخرت کی فکر کرے،